آج ہم سیکھیں گے بھلائی اور رحمت. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. اب اس بات میں غور کریں کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرا تعاقب کریں گی. will follow me. ایک خدا کا خادم تھا تو وہ بڑا ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا اندر آیا. اس کی سانس میں سانس نہیں مل رہی اور اسے پوچھنے لگے کیا ہوا. کہتے وہ میرا پیچھا کر رہی ہیں. اسے کہتے کون تیرا پیچھا کر رہا ہے؟ کہتا ہے گڈنس اینڈ مرسی، بھلائی اور رحمت میرا پیچھا کر رہی ہیں، میرا تعاقب کر رہی ہیں. آج کے پیغام کی ایک مین ہیڈ لائن صرف ایک: Those who follow are followed. جو پیچھے چلتے ہیں ان کا پیچھا کیا جاتا ہے. اس سارے زبور کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑ فالو کر رہی ہے. تو اب یہاں پر 6 آیت میں بھیڑ جو ہے اس نے گواہی دے دی ہے کہ چونکہ میں فالو کر رہی ہوں اس لیے مجھے فالو کیا جا رہا ہے، اور جو چیز مجھے فالو کر رہی ہے وہ چیز ہے بھلائی اور رحمت. ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، میری جان کو بحال کرتا ہے، دکھ ہو سکھ ہو مجھے اس کی بحالی پر اعتماد ہے، مجھے اس کی ہری ہری چراگاہوں پر اعتماد ہے. اکثر اوقات کہتے ہیں کہ گراس آن دا ادر سائڈ آلویز لک گرینر، کہ گھاس جو دوسری طرف ہوتا ہے وہ اکثر اوقات زیادہ ہرا بھرا محسوس ہوتا ہے. یہ بھیڑ ان ہری چراگاہوں پر جو ہے وہ قناعت کر رہی ہے جو خداوند نے دیے ہیں، ان راحت کے چشموں کے پاس ان پر قناعت کر رہی ہے، شکر گزار ہے، خداوند کو فالو کرتی جا رہی ہے. اور اب فالو کرتے کرتے ہر مقام سے گزر گئی ہے، اب فالو کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گئی ہے جہاں اس نے یہ تجربہ کر لیا ہے کہ چونکہ میں نے خداوند کو فالو کیا تھا اس لیے مجھے فالو کیا جا رہا ہے. زبور نمبر 91 اگر آپ دھیان سے اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت ساری باتیں اس میں سے سمجھ آتی ہیں جو اس مضمون کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. 9 آیت دوسرا حصہ: تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، پس اس لیے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے. چونکہ آپ نے فالو کیا تھا اس لیے خداوند کی حفاظت آپ کو فالو کر رہی ہے. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ کیا ہے اس لیے میں یہ کروں گا. سارے زبور میں جو بھیڑ ہے اس کا صرف ایک ہی ایکشن ہے، اور وہ ایکشن یہ ہے کہ اس نے فالو کیا ہے، اور اب بھلائی اور رحمت اس بھیڑ کو فالو کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بار بار ایک ہی بات اس نے کہی ہے، ایک ہی بات. وہ جھیل کے کنارے پر جا رہا تھا، اس نے لوگوں کو دیکھا کچھ جالوں کی مرمت کر رہے ہیں. اس نے ان کو کہا میرے پیچھے چلے آؤ. ایک شخص اس کے پاس آیا، اسے آ کر کہنے لگا میں کیا کروں کہ میں کامل ہو جاؤں. اس نے کہا جا اپنا سب کچھ بیچ دے اور بیچ کے غریبوں میں بانٹ دے اور پھر میرے پیچھے ہو لے. ایک اور شخص اس کے پاس آیا، اس نے اسے کہا ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. ایک اور بڑی ہی زبردست جگہ پر خداوند یسوع مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کے ساتھ ہے. یوحنا کی انجیل اور اس کے آخری باب کو دیکھیں اگر آپ، 21واں باب 20ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے. اب یہ شاگرد
جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یہ اپنا بڑا بوسٹ کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو خداوند سے محبت رکھتا تھا۔ اب سوال اس باب میں اگر آپ غور کریں تو یہ ہے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پطرس سے اس نے 3 بار پوچھا، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور اسی باب میں چند آیتوں کے بعد یوحنا جو اس انجیل کا مصنف ہے وہ بوسٹ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، بریگنگ کر رہا ہے، اور جو بریگنگ وہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو خداوند سے محبت رکھتا تھا، وہ یہ کہتا ہے جس سے خداوند محبت رکھتا تھا۔ آپ کی کتابوں میں یسوع کا نام لکھا ہو کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ خداوند کی کتاب حیات میں آپ کا نام لکھا ہوا ہو۔ آمین۔ وہ شاگرد جو اس کے دل کی دھڑکن کو سن سکتا ہے، جو اس کے دل کے قریب تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کا فخر ہے۔ اب سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا، اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہی آرڈر جو اس نے اپنی خدمت کے پہلے دن سے، جب اسے بیابان میں آزمایا گیا، اس کی خدمت کے پہلے دن سے لے کر اس کے آسمان پر جانے سے پہلے اس کے آخری دن تک جو اس زمین پر تھا، جو آخری دن تک اس کا پیغام تھا، اس نے اسی پیغام کو ریپیٹ کیا ہے اور ایک ہی بات کو بار بار دہرایا ہے، اور وہ بات جسے دہرایا ہے وہ کیا ہے؟ میرے پیچھے ہو لے۔ اور یہ ایک بار نہیں ہے، 19ویں آیت کا آخری حصہ اس نے ان باتوں سے اشارہ دیا تھا کہ وہ کس طرح کی موت سے خداوند کا جلال ظاہر کرے گا، یعنی پطرس ہے نا، اور اسے شہید کر دیا جائے گا۔ اس نے اشارہ دیا تھا اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اب 2 دفعہ اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ تو میری خاطر اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن آخر تک وفادار رہنے کا جو راز ہے، جو سیکرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے پیچھے ہو لے۔ حالات کیسے بھی ہوں، لوگ تیرے دشمن ہو جائیں، مملکتیں اور سلطنتیں اور بادشاہ اور افواج تیرا پیچھا کریں اور تعاقب کریں، ان سارے حالات میں وفاداری کا ایک ہی راز ہے، قائم رہنے کا، ثابت قدمی کا ایک ہی راز ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ میرے پیچھے ہو لے۔ پرانے عہد نامے میں بڑی ہی خوبصورت مثال ہے، اور یہ مثال جو ہے یہ آپ کو گنتی کی کتاب میں ملتی ہے۔ گنتی کی کتاب اور اس کا 14واں باب اگر آپ غور سے دیکھیں، یہاں پہ بڑے گھمبیر حالات ہیں، اور جاسوسوں کو بھیجا گیا کہ وہ ملک کنعان کی جاسوسی کریں جا کر، اور اس کی خبر، اس کا جو حال ہے وہ دریافت کر کے واپس آئیں۔ اب ان 12 میں سے 10 جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جبار اور قہار اور وہاں پہ اناکیم تھے، مافوق الفطرت باشندے تھے، اور ہم ان کے سامنے اپنی ہی آنکھوں میں ٹڈوں کی مانند تھے۔ 2 لوگ، ایک یشوع اور ایک کالب، 2 لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا خداوند نے کہا ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب جو بھیڑ ہے اس کا حال اگر آپ یہاں پر غور کریں تو 14واں باب اور اس کی 2 آیت میں یہ بھیڑ جو ہے یہ کہہ رہی ہے، کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش بیابان میں مرتے۔ آگے لکھا ہے وہ انہیں سنگسار کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھیڑ جو ہے ساری جماعت جو ہے وہ کہنے لگی کہ ہم مصر میں لوٹ جائیں۔ 10ویں آیت، تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو۔ اب یہ 2 لائف لائنز وہ سمجھتے ہیں، 2 آپشنز سمجھتے ہیں۔ پہلی آپشن پر تو خداوند نے عمل نہیں کیا، مصر میں تو لے کے نہیں گیا ان کو، لیکن بیابان میں جیسا انہوں نے کہا تھا، بیابان میں ان کو مار دیا۔
सो जब आप सोचते हैं और बोलते हैं तो बड़ा ही सोच समझ कर बोलें। सो यहां पे दो ख्वाहिशात का इजहार किया है। नंबर 1 क्या है? हम मिस्र में मरते। दूसरी बात, हम बियाबान में मर जाएं। और खुदा की ये तौहीन है, हतक है। और बाइबल मुकद्दस को पढ़े 14वें बाब में वो खुदा जो है बार बार कहता है, वो कहता है कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे। 11वीं आयत में, कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे। इन सारे हालात में एक बंदा है, उसका नाम कालब है। कालब के बारे में लिखा है 24वीं आयत, उसने मेरी पूरी पैरवी की है। उससे पहले 22वीं आयत को देखें, बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। मिस्र में कितनी आफतें आई थी? 10 आफतें आई थी। वो कहता है 10 मौजों को देखा, 10 बार मुझे आजमाया, लेकिन इन सारे मौजों के बावजूद इनमें से कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2 लोग, 6 लाख से ज्यादा लोग थे। मर्दों की तादाद सिर्फ 6 लाख, औरतों और बच्चों की डालें तो ये तकरीबन 15-20 लाख लोग बन जाते हैं। इन 15-20 लाख लोगों में से सिर्फ एक बंदे के बारे में बार बार गवाही दी गई है, उसका नाम है कालब। और लिखा है उसने पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। गौर करें, when you follow blessings follow you। जब आप पैरवी करते हैं, बरकतें आपकी पैरवी करती हैं। इसकी पैरवी ना सिर्फ इसके लिए बरकत का बायस है, बल्कि खुदा कहता है उसकी नस्लें, उसकी पुश्तें, उसकी औलाद भी उसकी वारिस हो जाएगी। जब खुदावंद की पैरवी आपकी जिंदगी में आती है, आपकी बरकतें आप तक नहीं रहती, आपके बच्चों तक भी जाती हैं। और लोगों के बारे में देखें, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा 26वीं आयत, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं। सवाल, अगर आप पैरवी करेंगे, पूरी पैरवी करेंगे, भलाई और रहमत आपकी पैरवी करेगी। लेकिन अगर आप पूरी पैरवी नहीं करेंगे, मत उम्मीद करें कि आप जिंदा रहेंगे, आप जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। सबसे बड़ा मौजज़ा अगर आपने देखना है ना, अपनी जिंदगी को देखना। लेकिन मेरी जिंदगी में खुदा ने एक बड़ा मौजज़ा किया है। 1999 से लेकर 2020 तक ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। इन 31 सालों में खुदावंद की वफादारी मेरी जिंदगी में मेरे साथ साथ रही है और उसने मुझे कायम रखा है। ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। अगर ये बड़ा मौजज़ा है कि आप खुदावंद में कायम हैं और आप उसकी पैरवी करते जा रहे हैं, आप वफादारी से खुदावंद के साथ साथ चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। लेकिन उसके साथ छोटे छोटे मौजज़े हर रोज आपकी जिंदगी में होते रहते हैं।